محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار مکی سردار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار ہادی السبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بیشتر ابھی آپ نے منقبت اور نظم کی صورت میں کچھ شعر سماعت کی اور نشر کی صورت میں بھی سماعت کیا۔ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 اشعار میں بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رتبے میں یوں بلند رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند رتبے میں یوں بلند رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند اور چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، چوما ہے اور سونگھا چوما ہے اور سونگھا چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے، کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے،
اور انگلی سے یا حسین، انگلی سے یا حسین نے لکھو دل پہ اور کہو، انگلی سے یا حسین، انگلی سے یا حسین، انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو، ٹوٹے ہوئے دلوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے۔ اور مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، مولا علی، مولا علی، علی مولا، مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، کہ مولا علی کے واسطے، مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، اور فاطمہ کی اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے۔ اور مقطع پیش کرو اس وقت حضرات، قرآن مصطفیٰ اور کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، کر دو نا آج بزم میں، کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، باطل سے باطل سے باطل سے جو کبھی نہیں ہارا حسین
صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ذکر شہدائے کربلا کہ آج 7ویں تاریخ لگ گئی، 7ویں شب ہے اور یہ 7ویں محفل ہے۔ آج کے بعد سے 3 محفلیں اور ملیں گی ہم لوگوں کو۔ دل کھول کر ذکر حسین کر لیجیے، دل کھول کر ذکر حسین کر لیں، اس لیے کہ یہی وہ لمحات ہیں جن لمحات میں حسین راضی ہوتے ہیں، یہی وہ لمحات ہیں جن لمحاتوں میں آپ جو بھی منتیں مانیں اللہ تعالی شہیدوں کے ذکر کے طفیل منتوں کو پوری فرماتا ہے۔ یہی وہ چند لمحات ہیں جن لمحات میں حسین اعظم پر پانی بند ہوا تھا، آپ کے اہل بیت پر پانی بند ہوا تھا، آپ کے بھائیوں پر رفقا پر پانی بند ہوا تھا۔ یہی وہ لمحات ہیں جن لمحات میں حسین اعظم سے کربلا کے تپتے ریگستان میں امتحان لیا جا رہا تھا، اور حسین اعظم اپنے کنبے قبیلے والوں کو قربان کر کے امتحان میں اول نمبر سے کامیابی حاصل کرتے نظر آ رہے تھے۔ ان لمحاتوں میں، ان ساعتوں میں، ان دنوں میں جتنا چاہے بھرپور حسین کی تعریف کریں، ذکر حسین کریں، یاد حسین کریں، حسین کو یاد کریں، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے، اور میری محبت اللہ کی محبت ہے۔ تو آپ ان لمحوں میں حسین کو یاد کریں، حسین راضی تو نبی راضی، اور نبی راضی تو خدا راضی، اور خدا راضی تو ٹھکانہ جنت۔ سرکار نے خود فرمایا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ آقا نے فرمایا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ کافی تھا نہیں، اتنا ہی کافی تھا، مگر میرے آقا نے فرمایا مولا جو حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ کا محبت فرمانا کیا کم ہے؟ اللہ کا محبت فرمانا کیا کم ہے؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ اسے سرخروئی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کا محبت فرمانا کیا کم تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مولا تو اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اب جو حسین اعظم کی محفل میں بیٹھے گا، ان کو یاد کرے گا، ذکر کرے گا، بے شک حسین کی محبت میں بیٹھنے والے سے نبی محبت کریں گے، اور نبی محبت کرے تو خدا بھی محبت فرمائے گا۔ وہ لوگ جو گلی کوچوں میں بازاروں میں پھرتے رہتے تماشا، اب میں کون سا شبد استعمال کروں، کون سے جملے استعمال کروں؟ میں کبھی ششوپنج میں رہتا ہوں کہ کیا کہا جائے نوجوانوں کو۔ نماز میں آنے کے لیے وقت نہیں، مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا سلیقہ ڈھنگ نہیں، ذکر شہداء کربلا میں آنے کے لیے وقت نہیں، مگر باہر بیٹھ کر موبائل میں وہ گیم پب جی کھیلا جا رہا ہے۔ حسین اعظم کربلا کے میدان میں آج کے 7 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک امتحان دے رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اور حسین اعظم کا شیدائی جو کہتا ہے حسینی زندہ آباد، حسین زندہ آباد، ہم حسینی ہیں، وہ پب جی کا گیم کھیل رہا ہے۔
وہ پب جی کا گیم کھیل رہا ہے اور کہہ رہا ہم حسینی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں، تم ہے تمہاری غیرت پر، اپنے آپ کو تم حسینی کہتے ہو، شرم آنی چاہیے، چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ تم لوگ۔ ہاں، وہ کسی شاعر نے کہا جو حسین اعظم کو مانتا نہیں وہ حرامی ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ہاں، وہ حرامی ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج عالم یہ ہے کہ آج بس باہر بیٹھے بیٹھے حسینی، پب جی کھیلے کھیلے حسینی۔ ہاں بھائی، نماز کو چھوڑے چھوڑے مسلمان، بس نہ چہرے کا پتہ، نہ داڑھی کا پتہ، نہ ٹوپی کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا، نہ کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، مگر وہ پکا مسلمان ہے۔ وہ شرم آنی چاہیے۔ ہاں، قرآن کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو بے شک منافق لوگ ہیں نا وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں جائیں گے۔ ہاں، تو حضرات آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، سمیٹ کر بیٹھ جائیے، ڈیلی کہنا پڑتا ہے سمیٹ کے بیٹھ جائیے۔ آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ، تو آج بات ہونی ہے ان مقدس شہزادوں کی، آج بات ہونی ہے ان مقدس ہستیوں کی جنہوں نے اپنا گھر بار لٹا کر دین اسلام کو صحیح سالم آپ تک، ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام حسین کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، کسی نے بھی ایسی مصیبتوں کو، مشقتوں کو دیکھ کر کے اپنے حوصلے کو، اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو کمزور نہیں کیا، بلکہ عالم یہ تھا ایک کو تلواروں سے کٹتا دیکھتے تو دوسرا فوراً کھڑا ہو جاتا کہ وہ کٹ رہا ہے، مجھے بھی کٹنے کی اجازت چاہیے۔ کیا حوصلے اللہ نے عطا کیے تھے، کیا عزم اللہ نے عطا کیا تھا۔ آج ہمارا حال، ہم بھاگ جاتے ہیں، مگر ایک کٹ رہا تھا تو دوسرا تیار تھا، مولا حسین وہ کٹ رہا ہے، مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی کٹنا چاہتا ہوں۔ وہ جو کٹنے میں جو مزہ ہے نا، وہ مزہ، وہ لذت ان کو مل چکا تھا، وہ دیکھ چکے تھے جو کٹ رہا ہے، دوسرا کوئی مرتا ہے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، دوسرا کوئی مرتا ہے تو زبان باہر آتی ہے، دوسرا کوئی مرتا ہے تو خوف و ہراس سے چہرہ کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، لیکن حسین کا ماننے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ایک جاننے والا، دین اسلام کے خاطر جو میدان کارزار میں آیا ہے، جب وہ جا رہا ہے سر کٹ رہا ہے تو مسکرا رہا ہے، سر کٹ رہا ہے تو مسکرا رہا ہے، بازو کٹ رہے ہیں مسکرا رہا ہے، نیزہ سینے میں چبھایا جا رہا ہے مسکرا رہے ہیں۔ اب جو مرنے والا، دنیا سے جانے والا، نیزہ سینے میں چبھا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہا ہے، مگر چہرے پر ذرا سی بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے، بلکہ چہرہ مسکرا رہا ہے۔ یہ جو دیکھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اسے اس شہادت میں کتنی لذت محسوس ہو رہی ہوگی۔ مولا حسین جس طریقے سے وہ جو ہے، جس طریقے سے وہ ہنستا مسکراتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں اسی کی طرح ہنستا مسکراتا ہوا سرخروئی حاصل کروں، تاکہ جو ہے مجھے جنت کا پروانہ بھی مل جائے، اور آپ کے نام پر قربان ہونے کا جو انعام ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان انعام اکرام سے نواز دے۔ کسی کے اندر بھی ذرا سی بھی بزدلی نہیں دیکھی گئی، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، کوئی بزدل نظر نہیں آیا، ایک جاتا دوسرا اس کے پیچھے تیار۔ میں نے کل کہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں آپ لوگ اس طرح بولتے رہیں گے نا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ورنہ مجھے بھی نہیں آ جائے گی، بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی جب تک ایک رہے کسی بھی خاندان رسول کے کسی فرد کو میدان کارزار میں آنے نہیں دیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جب میدان کارزار میں رسول کے گھرانے والے آئے، علی کے شیر آئے، تو عالم یہ تھا کہ میدان کارزار، میدان کرب و بلا جو
کارزار کو خون سے پورا دھو دیا گیا ہو، پورا میدان کربلا خون سے لال کر دیا، خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ابن سعد نے یہاں تک کہا تھا کہ جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے، ان کے ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے قوت و طاقت، شجاعت و بہادری اور دلیری عطا فرمائی ہے، اگر 3 دن پہلے پانی ان پر بند نہ کیا ہوتا تو ایک ہی علی کا شیر کھڑا ہوتا اور 22,000 کوفیوں پر بھاری ہوتا، ایک تنہا 22,000 پر بھاری ہوتا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو 22,000 کا لشکر لے کر کے حسین سے لڑنے آیا تھا، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا قوت، کیا بہادری اور کیا دلیری اللہ نے اپنے محبوب کے گھرانے والوں کے عطا فرمائی تھی۔ اور کیوں نہ ہو، آپ جانتے ہیں سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں نام جو ہے، نام کسی کا نام ہے حمزہ، ہے نا، سرکار کے چچا حمزہ، کسی کا نام جعفر طیار، کسی کا نام عباس علمبردار، کسی کا نام حیدر کرار، ہے نا۔ حمزہ کے معنی بھی شیر، جعفر کے معنی بھی شیر، عباس کے معنی بھی شیر، حیدر کے معنی بھی شیر۔ ہاں، عربی زبان یہ ایسی زبان ہے جس کا ایک لفظ، ایک جملہ، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ کیوں؟ یہ چیز اور دوسری زبانوں میں نہیں ہے، یہ چیز دوسری زبانوں میں اس لیے کہ ساری زبانیں ملا کے بنائی گئی ہیں، خلط ملط کر کے، ہے نا بھائی، ملا کے بنائی گئی ہیں۔ لیکن عربی آسمان سے نازل کردہ، آسمان سے نازل کردہ زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو یہ عربی میں یہ چیز ہے، یہ فصاحت ہے عربی کی کہ ایک جملہ، ایک لفظ، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ حمزہ کے معنی شیر، جعفر کے معنی شیر، عباس کے معنی شیر، حیدر کے معنی شیر۔ اب فرمایا گیا شیر جب سستانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت شیر کو جعفر کہتے ہیں۔ شیر جب سستانے بیٹھتا ہے نا، اس کو جعفر کہتے ہیں۔ شیر جب دشمن کو دیکھتا ہے نا تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ شیر جب دشمن کو دیکھتا ہے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ شیر جب گھراتا ہے دشمن کو دیکھ کے تو عباس کہتے ہیں۔ شیر جب گھراتا ہے نا تو اسے عباس کہتے ہیں، اور شیر جب دشمن پر حملہ کرتا ہے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ کیا شان ہے خاندان مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ کوئی حمزہ ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی عباس ہے تو کوئی حیدر ہے۔ جب نام میں یہ بات ہو تو کام کتنا پیارا ہوگا، جب نام ہی ایسا ہو تو کام کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب علی کا شیر، علی کے لال، علی کے گھرانے والے، نبی کی آل میدان کارزار میں آئے تو تاریخ یہ بتاتی ہے دشمنوں کے دل دہل گئے۔ جب عبداللہ بن مسلم، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، امام مسلم کے 2 بیٹے کوفہ ساتھ آئے تھے، ان کو تو وہیں شہید کر دیا گیا تھا، یہ بڑا بیٹا تھا۔ امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا امام، اے امام عالی مقام، اے چچا جان، مجھے اجازت دے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں، مجھے اجازت دے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔
اور میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک آپ مجھے اجازت نہ دے دیں۔ اے امام، میرے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے اوپر فدا ہو گئے، میرے بھائی آپ کے اوپر فدا ہو گئے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے نام پر فدا ہو جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب ہو، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو شہادت مجھے نصیب ہو، مجھے اجازت دے دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے، جب میں تجھے دیکھ لیتا تھا تو دل کو قرار آ جاتا تھا، میرے بھائی مسلم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، اور تجھے دیکھتا تو دل کو سکون مل جاتا تھا۔ اے میرے بیٹے، اب تو بھی اجازت چاہتا ہے؟ کہتے ہیں چچا جان، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے اجازت نہ دے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت سے سرفراز فرماتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ابن سعد کو للکارتے ہیں، اور للکار کر کہتے ہیں، اے ابن سعد، کوئی اور نہیں، اگر تیرے اندر قوت و طاقت ہے تو تو آ میرے مقابلے، تیرے اندر اگر طاقت و قوت ہے تو آ میرے مقابلے کے لیے، اور اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو جسے چاہے اسے بھیج، جسے چاہے اسے بھیج۔ ابن سعد نے ایک شخص جس کا نام قدامہ تھا، اس سے کہا، دیکھو امام حسین کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اب یہ جو آ رہے ہیں یہ اہل بیت ہیں، اب جو آ رہے ہیں یہ ہاشمی شیر ہیں، اب جو آ رہے ہیں یہ رسول کی آل سے ہیں، اب ان سے مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل، لہذا اب جو بھی مقابلے کے لیے جائے دل میں سوچ کر کے جائے، خیال کر کے جائے، اس لیے کہ ان سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں، ان سے مقابلہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ آپ جانتے ہیں 3 دن سے پانی بند ہے، ہمارے یہاں روزہ ہم رکھتے ہیں 14 گھنٹے کا روزہ ہو جائے، شہری میں خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں تو بھی اثر پڑتے پڑتے حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بس کب ٹائم ہو اور کب کھولیں، اور جیسے ٹائم ہوتی ہے تو فوراً ایسا لگتا ہے ٹوٹ پڑو، شربت لاؤ تو یہ لاؤ تو شلگم لاؤ تو یہ لاؤ نہ کھجور لاؤ، شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ صبح کو کھائے پیے رہتے ہیں پیٹ بھر کر، صرف چند گھنٹے، مگر عالم یہ ہے یہ چند گھنٹے بھی ہمارے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، مگر کیا طاقت، کیا حوصلہ، کیا قوت اللہ نے اپنے نبی کے آل کو بخشی ہے۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ حلق میں موجود نہیں ہے، مگر پکار رہے ہیں کسے؟ ابن سعد کو، جو 22,000 کے لشکر جرار کا سپہ سالار ہے۔ تو آ مقابلے کے لیے، تو آ مقابلے کے لیے۔ ابن سعد نے کہا ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، اے قدامہ تم جاؤ، تم بہت طاقتور ہو، پہلوان ہو، تم جاؤ تاکہ تمہاری طاقت، تمہاری ہمت اور بہادری لوگوں کے اوپر بیٹھ جائے، لشکر پر تمہارا سکہ جم جائے، لشکر والے تم کو اپنا گرو ماننے لگے، لہٰذا تم جاؤ۔ اب یہ قدامہ آدم بالکل ڈینگے مارتا ہوا، غراتا ہوا گیا، حضرت عبداللہ بن مسلم پر وار کیا، آپ نے وار کو جو ہے روکا، اس کے بعد دونوں میں تھوڑی دیر جو ہے نیزے بازی ہونے لگی، نیزے سے لڑائی ہونے لگی، پھر نیزہ پھینک کر کے تلواروں سے لڑائی ہونے لگی، پھر آپ نے تلوار کو اور نیزے کو پھینک دیا اور بالکل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ قدامہ سمجھا 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، تھک گیا ہوگا، لڑنے کی قوت نہیں ہوگی، بازو شل ہو گئے ہوں گے، تلوار اٹھانے کی طاقت نہ رہی، لہذا قریب آیا، نیزے سے وار کرنا چاہا، اللہ کے شیر نے اس کے وار کو بیکار کیا اور ایک ایسی تلوار ماری کہ گردن آدھا سے کٹ کر رہ گیا، آدھا سے گردن کٹ کر رہ گیا۔ اس کے بعد پٹکا پکڑا اس کا،
اٹھا کر پٹک دیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، مگر گھوڑے پر سوار وقت کے بڑے بہادر کو ایک ہاتھ اٹھا کر پٹکتے ہیں تو ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ چاہتے تو کربلا کے میدان کو دمے زدن میں فتح کر لیتے، مگر مقدر کچھ اور، مشیت کچھ اور تھی، اللہ چاہتا کچھ اور تھا۔ ارے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک آدمی دوسرے آدمی اٹھا کر پٹک دے تو ہڈیاں چکنا چور ہو جائے، وہ 70-72 اگر ایک ساتھ حملہ کر دیتے تو 22,000 بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ مگر مشیت الہی کچھ اور تھی، مشیت خداوندی کچھ اور تھی، قربان جو ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب عالم یہ، قدامہ جب مرا اس کا بیٹا دیکھ رہا تھا، اس کا بیٹا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا ابن سعد، میں نے دلیر اور بہادر تو بہت دیکھے، طاقتور تو بہت دیکھے، مگر عبداللہ بن مسلم جیسا میں نے بہادر آج تک نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن مسلم جیسا بہادر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ طاقت، یہ شجاعت، یہ بہادری، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، مگر عالم یہ ہے میرا باپ جو پہلوان مانا جاتا تھا، میرا باپ جو ڈینگے مارتا گیا تھا، ایک ہاتھ اٹھا کر پٹک دیا۔ اس طرح کا بہادر دلیر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تاریخ بتاتی ہے چاروں طرف سے آپ کو نرغے میں لیا گیا، تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھانجی حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر، حضرت زینب کے بیٹے، زینب کے بیٹے محمد اور ایک دوسرا بیٹا اون، ایک بیٹے کا نام محمد اور ایک بیٹے کا نام اون۔ آپ لوگ سنتے ہیں علماء اکرام سے کہتے ہیں اون و محمد، اون و محمد، یہ وہی دونوں ہیں، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام اون۔ اون و محمد عمر کتنی؟ تاریخ بتاتی ہے 9 سے 10 سال کی عمر۔ کتنی عمر؟ 9 سے 10 سال کی عمر۔ آج کل کے ہمارے 10 سال کے بچوں کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ماں پہناتی ہے تو پہنتا ہے، ماں کھلاتی ہے تو کھاتا ہے، مگر وہ آل محمد تھے۔ 9 سال 10 سال کی عمر ہے، ماموں جان کے پاس آتے ہیں، ماموں جان، میری اماں جان نے کہا بیٹا جاؤ اور اپنے ماموں جان کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ کیا وفاداری ہے، ماں سے محبت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کہہ رہی بیٹا قربان ہو، ماں کٹنے کے لیے کہہ رہا ہے تو بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ماں کیوں کٹ جاؤں۔ آج اگر ماں کہتے بیٹا بازار سبزی لا دو تو بچہ کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو کسی اور کو بول دو میں کہیں اور کام سے جا رہا ہوں، ہے نا؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کام کے لیے اگر بولے تو بیٹا بات کو ٹال دیتا ہے، میں بعد میں لے کے آؤں گا، ابھی میں کام کر رہا ہوں، ابھی فلاں کر رہا ہوں۔ مگر وہاں ماں بازار جانے کے نہیں کہی، بلکہ ماں کہے بیٹا قربان ہونا ہے، سر کٹانا ہے، کیا کٹا سکتے ہو؟ تو 9-10 سال کا بچہ یہ نہیں کہا کہ امی جان میں سر نہیں کٹاؤں گا، بلکہ یہ کہا امی جان آپ جس پر راضی ہیں آپ کا بیٹا بھی اسی پر راضی ہے، آپ کا بیٹا بھی اسی پہ راضی ہے۔ ماموں جان سے اجازت لیتے ہیں، امی جان کا حکم ہے، میری امی جان نے کہا ہے، ماموں جان اجازت دے دے۔ امام حسین سینے سے لگاتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ اون بھی آتا ہے، اسے بھی سینے سے لگاتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی جاتے ہیں کہ بادگرے لڑتے ہیں، کتنوں کو شہید، کتنوں کو قتل کرتے ہیں، کتنوں کو جہنم واصل جہنم کرتے ہیں، اور پھر عالم یہ ہوتا ہے تیروں کی بارش ہوتی ہے، پورا وجود جسم سے، پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے، بچے گرتے ہیں، پکارتے ہیں ماموں جان ہماری خبر لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کو اٹھاتے ہیں اور لا کر کے حضرت زینب کی گودی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کیا، سجدے میں گئی، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اس 2 قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہو چکی ہوں، میرے بیٹے میں تم دونوں سے راضی ہو چکی
کٹایا ہے، اپنے سر کو قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دونوں بیٹوں کو کے جو ہے سروں کو دیکھتی ہے، ان کے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ حضرات مجھے بتاؤ، تاریخ میں کوئی ایسی عورت بتاؤ جو اپنے بیٹوں کو کٹا کر کے رب کا شکر ادا کرے؟ تاریخ میں کوئی ایسی عورت بتا دو جو اپنے بیٹوں کو قربان کر کے، جانتے ہیں بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ بیٹا 10 سال کا ہوتا ہے تو ماں کی امنگیں اور بڑھ جاتی ہے، میرا بیٹا بولنے لگ گیا ہے، میرا بیٹا چلنے لگ گیا ہے، میرا بیٹا باتیں کرنے لگا ہے، اب میرا بیٹا میرا کام آئے گا، اب میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ مگر وہ ماں کیسی ماں ہے، دین سے کیسی محبت ہے، اسلام سے کیسا پیار ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا آخری سہارا کون ہوگا، یہ نہیں دیکھا میری زندگی کیسے گزرے گی، بلکہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ اس وقت اسلام کو میرے بیٹوں کی ضرورت ہے، اس وقت دین محمدی کو میرے بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بالائے طاق رکھا، اپنی محبت کو بالائے طاق رکھا اور دین اسلام کے لیے اپنے دونوں شہزادوں کو اللہ کے نام پر قربان فرما دیا۔ یہ محبت ہے دین سے، یہ محبت ہے دین سے۔ جب تک ایسی محبت ہمارے سینوں میں نہیں آئے گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دونوں شہید ہوئے۔ اب حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کی بارگاہ میں آئے، چچا جان اب مجھے جانے کی اجازت دے دیں، چچا جان اب مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ امام حسین فرماتے بیٹا تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں۔ آپ فرماتے جان نہیں، آپ کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، شہادت کی موت میرے والد کو نصیب ہوئی ہے، چچا جان میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ شہادت کی جو لذت ہے، جو مزہ ہے، اس مزے کو میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لذت کو میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آل محمد کے اندر مرنے کا کیسا شوق تھا، شہادت کا کیسا شوق تھا اللہ کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ امام حسن کے بیٹے عبداللہ، حضرت عبداللہ میدان کارزار میں آئے تو آنے کے بعد سیدھے لشکروں کے قلب پر آپ نے حملہ بول دیا۔ پکارنا کچھ بھی نہیں کہ میرے مقابلے میں آؤ، کون ہے آؤ، ڈائریکٹ لشکروں میں گھس گئے۔ ایک ہوتا ہے میمنہ، ایک ہوتا ہے میسرہ اور ایک ہوتا ہے قلب لشکر۔ آپ نے نہ میمنہ کو دیکھا نہ میسرہ کو دیکھا، ڈائریکٹ قلب لشکر میں گھس گئے، لشکروں کے بیچ گھسے اور گھسنے کے بعد اس قدر تلوار چلائی، تاریخ یہ بتاتی ہے ایک ہی وقت میں آپ نے 82 لوگوں کو واصل جہنم فرما دیا۔ میں کون سے جملے استعمال کروں، میری زبان عاجز ہے۔ اللہ کون سی طاقت اللہ نے ان کے سینوں میں ڈال رکھی تھی، میرے پاس کوئی شبد کوئی جو ہے جملہ ہی نہیں ہے، میں کون سا شبد استعمال کروں۔ ان مقدس ہستیوں کے لیے کیا طاقت اللہ نے پیدا کی تھی، اللہ اکبر۔ 3 دن کا بھوکا ہے مگر 22,000 کے اندر گھس کر کے 82 کو ایک ہی وقت میں واصل جہنم کر رہا ہے۔ آج 3 آدمی ادھر سے آ جائے، ہم اکیلے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تین طرف سے مارا تو ہمارا حال کیا ہو، کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ڈر جاتا ہے۔ مگر علی کا شیر ہے، اللہ اکبر، علی کے کچھار کا شیر ہے۔ علی تو وہ علی ہے نا، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جواں مرد، کوئی بہادر نہیں، اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ علی کا خون ادھر ان کے سینوں میں، ان کے رگوں میں دوڑ رہا تھا نا،
کیونکہ شاعر نے کہا کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ 82 کو واصل جہنم کیا، اب 82 کو واصل جہنم کرنے کے بعد واپس پلٹے، 82 کو واصل جہنم کرنے کے بعد شکریہ رکھ دیجیے، 82 کو واصل جہنم کرنے کے بعد عالم یہ کہ ابن سعد بھاگ رہا ہے، ابن سعد جان بچا کر بھاگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا او ابن سعد ادھر آ کیوں بھاگتا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ لشکر کا سپہ سالار کیسا ہوتا ہے۔ لشکر کا سپہ سالار بنا ہے بھاگ رہا ہے، دیکھ تیرا باپ کون تھا اور تو کیا ہے، ادھر آ۔ ابن سعد بھاگتے بھاگتے لشکروں میں گھسا اور ایک شخص جس کا نام بختری بتایا گیا ہے، جس کا نام غالباً میں نے اس کو جس کا نام جو ہے بختری بتایا گیا ہے، یہ بہت بڑا پہلوان تھا۔ اس کو جا کر کے لالچ دی، جا کر کے اس کو لالچ دی، اے بختری مجھے بچاؤ عبداللہ بن حسن سے، مجھے بچاؤ، اگر تم نے مجھے بچایا تو میں یہ چیزیں تمہیں دے دوں گا، یہ مال تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بختری نے کہا کہ ابن سعد لشکر کا سپہ سالار بنتے ہو اور ایک چھوٹے سے بچے 9 عمر بچے لڑ کے بھاگ رہے ہو، 9 عمر بچے لڑ کے بھاگ رہے ہو اور تم لشکر کا سپہ سالار بنے پڑے ہو۔ ابن سعد نے کہا تجھے پتا نہیں یہ کون ہے جسے تم بچہ سمجھتے ہو، غلطی نہ کرنا، یہ محمدی کچھار کا شعر ہے، غلطی نہ کرنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ نونہال بچہ ہے تو جاؤ اور جا کر کے لڑو اس سے۔ بختری نے کہا رے کی حکومت تم لو اور لڑے ہم مرے ہم، رے کی حکومت تم لو لڑے ہم مرے ہم۔ ابن سعد نے کہا تمہاری زبان بہت چلتی ہے، گستاخانہ جملے استعمال کرتے ہو، اگر ابن زیاد کو کہہ دیا تو دیکھنا کیا حال ہوگا، تمہارا کام جواب دینا نہیں میرا حکم ماننا ہے۔ بختری خاموش ہو گیا، 500 سواروں کو لے کر کے بختری آگے بڑھا، 500، ایک 9 عمر بچے کے لیے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، 500 سوار لیا، لشکر لیا، اور ابن سعد سے کہا اب تو تم خوش ہو نا، میں جاتا ہوں لڑنے کے لیے۔ اب جب آگے بڑھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 500 سواروں کو لے کر کے عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے محمد بن انس اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جن کا نام پیروزان تھا، پیروزان تھا، اور اسد بن دجانہ، ان لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن حسن کے مقابلے کے لیے بھیجا، عبداللہ بن حسن کے ساتھ ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اور جب یہ لوگ آئے ادھر سے 500 سوار لے کر کے بختری آیا، تو اب عالم یہ کہ پیروزان جو تھا وہ امام حسن کا غلام تھا، آگے بڑھا اور لشکروں پر حملہ کر دیا۔ جب لشکروں پر حملہ کیا تو محمد بن انس وہ بھی آگے بڑھے، عبداللہ بن حسن وہ بھی آگے بڑھے، اسد بن دجانہ وہ بھی آگے بڑھے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھے تو پیروزان کا حوصلہ اور بڑھا اور بختری کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے یہ 4 شخص 500 سواروں کو کھدیڑنے لگے، بھگانے لگے، 4 آدمی 500 سوار نیزے اور ترچھے اور بھالے اور نجارے تلواریں اور تیروں کو لے کر کے بھاگنے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیروزان نے اکیلے
20 آدمیوں کو تیروں سے مارا اور 20 آدمیوں کو تلواروں سے باعث جہنم کیا ہے۔ حسین کے گھرانے والے کی بات تو بہت اعلیٰ ہے۔ حسین اور حسن کا جو غلام ہوتا ہے اس کے اندر بھی اللہ طاقت پیدا فرما دیتا ہے۔ ہاں، پیروزان حضرت حسن کا غلام تھا نا۔ ہاں، صحیح کہا ہے کسی نے، انسان حق کے ساتھ ہونا تو بڑی سے بڑی آندھی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ 500 سوار دم دبا کر بھاگ رہے ہیں، 500 سوار دم دبا کر بھاگ رہے ہیں۔ بختری جو بڑے کرو فر سے 500 سوار کو لے کر کے آیا تھا، اب عالم یہ کہ دم دبا کر بھاگ رہا ہے، دم دبا کر جا رہا ہے، اور جاتے جاتے لشکروں میں گھسا۔ شیش بن ربعی نے بختری سے کہا تھف ہے تمہارے اوپر، 500 سوار لے کر کے گئے اور 4 آدمی کو جب بھاگ کے واپس آ گئے۔ ہاں، اب دیکھو میں آتا ہوں۔ شیش بن ربعی نے پھر 500 سوار تازہ دم والے لیے اور لے کر کے حضرت عبداللہ بن حسن، اسد بن دجانہ، محمد بن انس اور پیروزان کے مقابلے میں آگے بڑھا۔ اب 4 ادھر سے 500 سوار ادھر سے، یہ چاروں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور وہ 500 سوار تازہ دم ہے۔ ہاں، وہ 500 سوار تازہ دم ہے۔ اب لڑائی ہو رہی ہے، لڑتے عالم یہ ہے دونوں طرف سے تلواروں کی بارش، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، مگر عالم یہ کہ پیروزان دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، نرغے میں آ گئے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ اسد بن دجانہ نے دیکھا کہ پیروزان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، گھوڑا دوڑا کر آگے بڑھے اور پیروزان کو اپنے گھوڑے پر سوار کرنا چاہا کہ کسی نے نیزہ مارا اور پیروزان کے نیزہ جو ہے سینے سے پار ہو گیا، اور کسی نے اسد بن دجانہ کو بھی تلوار سے اس طریقے سے وار کیا، تیروں سے اس طریقے سے وار کیا کہ تیر اس طرف سے نکل گیا، اس طرف سے لگا اور اس طرف سے تیر جو ہے نکل گیا۔ حضرت اسد بن دجانہ شہید ہو جاتے ہیں، پیروزان بالکل زخموں سے چور چور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حسن لڑ رہے ہیں، وہ اکیلے لڑ رہے ہیں، یہ زخموں سے چور ہیں، اسد بن دجانہ شہید ہو گئے۔ جب ایسا عالم ہے تو حضرت عباس بن علمدار نے عون بن علی کو ان کے مدد کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ، عون بن علی ان کے مدد کے لیے آئے اور پیروزان کو گھوڑے پر سوار کرنا چاہا۔ حضرت عباس علمبردار اپنے گھوڑے پر پیروزان کو لادے، ان کو سوار کیے اور گھوڑے کو آہستہ آہستہ لے کر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، گھوڑے کو تیز دوڑا نہیں سکتے، آہستہ آہستہ لے کر چل رہے ہیں۔ پیچھے سے ایک شخص آ کر کے اس طریقے تلوار ماری کہ پیروزان کا سر الگ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب پیروزان کا سر الگ ہوا، عباس علمبردار نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پیروزان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے وہ جو تلوار مار کر بھاگ رہا تھا اس طریقے تلوار ماری کہ اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کا بیٹا آیا، اس کا بھی سر تن سے جدا عون بن علی نے کیا۔ اور پھر عالم یہ کہ عباس علمبردار پیروزان کو لے کر کے سرکار امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لاشیں کو شہید کے لاشوں کے ساتھ ملا دیا۔ ادھر عبداللہ بن حسن لڑ رہے ہیں، لڑتے واپس آئے امام حسین کی بارگاہ میں۔ چچا جان پیاس، اگر پانی کے 2 قطرے مل جائیں، یہ 22,000 کو میں دمے زدہ میں سلا کر رکھ دوں۔ چچا جان بس 2 قطرے پانی کے میرے حلقوں پر ٹپکا دیجئے۔ آپ جانتے ہیں پہلے 82 کو واسطہ جہنم کیا، پھر لڑتے رہے۔ اسد بن دجانہ بھی شہید ہوئے، پیروزان بھی شہید ہوئے، مگر اکیلے عبداللہ بن حسن لڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے فرمایا بیٹے ان قریب ہی تم جامع کوثر سے سیراب کر دیے جاؤ گے، جامع کوثر سے سیراب کر دیے جاؤ گے۔ جب چچا نے تسلی دی تو حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں آئے اور صفوں کے بیچ میں گھس گئے۔
لڑتے رہے، دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو نرغے میں لے لیا۔ اب عالم یہ کہ ایک ننھی جان ہے اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ اکبر، چاروں طرف تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 26 تیروں اور تلواروں کے زخم آپ کے جسم پر لگے، اللہ اکبر، اور آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا اور کہا اے جان میری خبر لیجیے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے خاندان اہل بیت کا ایک چشم و چراغ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اب عالم یہ کہ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن کے ایک بیٹے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں آنے کے لیے اپنے چچا جان کی بارگاہ میں آئے۔ چچا جان اجازت دے دیں، چچا جان میرے بھائی گئے، اب میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا ایک کو شہید ہوتا دیکھتے دوسرا کھڑا ہو جاتا، ایک کو کٹتا دیکھتے دوسرے کا کٹنے کی طرف پیدا ہو جاتی۔ کیا دین سے محبت تھی، کیا جوش اور کیا ولولے تھے، کیا دلیری اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ چچا جان اجازت دے دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بیٹے تو میرے بھائی کی یادگار ہے، تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے، میں کس طریقے سے تجھے خاک و خون میں گلتا، خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت دے دوں۔ میرے بیٹے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، میں تجھے تلواروں سے اور تیروں سے اور نیزوں سے بھالوں سے چھلنی ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بیٹے تو نہ جا، بیٹے قاسم تو نہ جا۔ امام قاسم کا دل ٹوٹ جاتا ہے، واپس پلٹتے ہیں، خیال آتا ہے کہ جب میرے باپ کا امام حسن کا آخری وقت تھا تو امام حسن نے مجھے کچھ لکھ کر کے تعویذ کی شکل میں میرے بازو پر باندھ دیا تھا اور کہا تھا بیٹے جب تجھے سخت سے سخت مصیبت آ جائے، کسی سخت مصیبت میں تم مبتلا ہو جاؤ، اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، تمہاری مصیبتیں کافور ہو جائیں۔ خیال آیا کہ اس مصیبت سے بڑھ کر بھی کوئی مصیبت ہوگی، اس مصیبت سے زیادہ بھی کوئی مصیبت ہے۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے نبی کے گھرانے والے تڑپ رہے ہیں، اس مصیبت سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہوگی، چلو تعویذ کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ بازو سے تعویذ کو نکالا اور کھول کر دیکھنے لگے تو کیا دیکھا؟ اس تعویذ میں لکھا تھا اے میرے بیٹے جب میدان کربلا میں تیرے چچا حسین پر پانی بند ہو جائے اور تیرے چچا حسین مصیبت میں مبتلا ہو جائے، بظاہر دنیا والے تیرے پتا کو تکلیف دینے لگے، تو ایسے وقت میں میرے بیٹے اپنے چچا پر قربان ہو جانا، اپنی جان اپنے چچا کے اوپر فدا کر دینا۔ اور میرے بیٹے اگر تم نے اپنی جان اپنے چچا کے نام پر اپنے چچا کے اوپر فدا کر دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو میرا سب سے چہیتا لاڈلا پیارا بیٹا ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ میری زندگی کی پوری پونجی جو کمائی تھی اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ امام قاسم نے جیسے ہی اس کو دیکھا خوش ہو گئے، فوراً کاغذ لے کر کے امام حسین کی بارگاہ میں، چچا جان یہ دیکھیں چچا جان۔ امام حسین نے جب خط کو پڑھا، اس کاغذ کو پڑھا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، امام حسن شہید ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مگر معلوم ہے کربلا کے میدان میں میرے بھائی حسین کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، معلوم ہے میرے بھائی حسین کو تکلیف ہوگی، پیاس سے تڑپیں گے میرے بھائی حسین، میرے چاہنے والے اور میرے گھر والے پیاس کی شدت سے کرب میں مبتلا ہوں گے۔ کاغذ لکھ کر کے دی بیٹا اپنے چچا پر قربان ہو جانا۔ کاغذ کا ٹکڑا دکھایا، چچا جان اب تو مجھے اجازت ملنی چاہیے، اب تو اجازت چاہیے چچا جان، اس لیے کہ اب تک میں آپ سے اجازت مانگ رہا تھا، اب تو میرے باپ کی طرف سند بھی مل گئی ہے۔
اب تو میرے باپ کی طرف سے مجھے اجازت مل چکی ہے، تو جان مجھے اجازت دے دیں۔ اے بیٹے چپ رہ۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی۔ امام قاسم میدان کارزار میں جا رہے ہیں تو عالم یہ شوق شہادت میں جسم پر لوہے کے لباس بھی نہیں پہنے، سر پہ لوہے کی ٹوپی بھی نہیں پہنے ہیں جسے ہم خود کہتے ہیں، اور جو لباس جس میں پہنا جاتا ہے اسے زرا کہتے ہیں۔ نہ جسم پر زرا ہے نہ سر پر خود ہے، ایک پتلا سا باریک کپڑا پہنے ہوئے میدان کارزار میں آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خوبصورت سا چہرہ 14ویں کا چاند اٹھ کر کے میدان کارزار میں آ گیا۔ امام قاسم جب میدان کارزار میں آئے تو باغیوں کے دل دہل گئے، اشکیاں تڑپنے لگے، یہ کون سا خوبصورت چہرہ ہے، یہ کون ہے؟ سوال کیا تم کون ہو؟ کہا میں قاسم بن حسن ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم جب میدان کارزار میں آئے اشقیاء کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا جس کو چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، تمہارے پاس جو وقت کا سب سے بڑا سرما ہے، جو سب سے بڑا پہلوان ہے، جسے تم نے بڑے مال و متا دے کر کے اور بہت کچھ کھلا پلا کے پروان چڑھایا ہے، اسے میرے مقابلے بھیجو۔ بار بار للکارتے رہے مگر کوئی آنے کو تیار نہیں۔ ابن سعد نے ایک پہلوان جس کا نام ارزق تھا، اس سے کہا کہ ارزق تھف ہے تمہارے اوپر، ایک بچہ کب سے للکار رہا ہے اور تم سن رہے ہو، جاؤ اور جا کر کے مقابلہ کرو، جاؤ جا کر کے مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا ابن سعد یہ کون سی بات کرتے ہو، ایک چھوٹے سے بچے کے لیے میں جاؤں؟ تم نے مجھے 1000 دینار ماہانہ تنخواہ دے کر کے مجھے رکھا ہے، میرے روب و دبدبے اور میرے پہلوانے کے ڈنکے اور سکے پورے شام و عراق میں میرا گلگلہ ہے، اور تم مجھے ایک چھوٹے سے بچے سے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہو میں نہیں جاتا۔ ابن سعد نے کہا اسے چھوٹا بچہ سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، چھوٹا بچہ سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ کہا کچھ بھی ہو میں نہیں جاتا، میرے 4 بیٹے ہیں، کوئی ایک جائے گا بھی سر کاٹ کے لائے گا۔ ایک بیٹا گیا، آپ نے ایک ہی وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اس کے تلوار کو لے لی، اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنا گھوڑا خیمے کی طرف روانہ فرما دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس کو اٹھا کر پٹک دیا، واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی آپ نے واصل جہنم کر دیا۔ چوتھا بیٹا آیا، لڑنا چاہا، امام قاسم نے جب وار کیا تو بھاگ کر لشکروں میں آ کر گھس گیا، مگر بھاگنا چاہ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے لشکروں کے قریب پہنچا، گھوڑے سے گرا اور گر کر مر گیا۔ اب وہ ارزق جو اب تک امام قاسم سے لڑنے کو اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا، اب لڑنے کے لیے آگ بگولا ہو گیا۔ 4 بیٹے واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ قائد بچے رک، اب میں آتا ہوں تیرے ساتھ لڑنے کے لیے، تم نے میرے 4 بچوں کو مارا ہے، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ بہادری کسے کہتے ہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ پہلوان کسے کہتے ہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں جنگجو کسے کہتے ہیں۔ امام قاسم نے کہا ارزق ہوش کی دوا کر، تمہاری اوقات ہمارے سامنے مکھی مچھر سے کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری اوقات ہمارے سامنے مچھر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے رگوں میں علی کا خون ہے، ہمارے سامنے تمہاری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دونوں کے درمیان نیزے بازی ہوتی رہی، نیزا پھینکا گیا، تلوار بازی ہوتی رہی۔ امام قاسم نے کہا جنگ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، کہا کہ ارزق میں تو تمہیں بڑا پہلوان سمجھ رہا تھا، تم نے تو اپنے گھوڑے کی زین بھی تنگ بھی نہ کسی، ہاں اس کو بھی نہ کسی۔ وہ دیکھنے کے لیے زین کو جب جھکا
ایک ہی وار کیا آپ نے اور اس کے جسم کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب عالم یہ کہ ابن سعد لڑکھڑا گئے، کیا بات ہے، اگر اس طریقے سے ہمارے پہلوان جاتے رہیں تو یہ اکیلا نوجوان ہی سب پر بھاری پڑ جائے گا، لہذا موقع نہ دو، ایک بار کی حملہ کر دو۔ امام قاسم آئے چچا جان کے پاس، چچا جان 2 قطرے پانی مل جائے چچا جان، ان سب کو میں تہہ تیگ کر دوں۔ امام حسین فرماتے بیٹا اب جاؤ، ان قریب تم حوض کوثر سے سیراب ہونے والے ہو، جام کوثر پینے والے ہو۔ امام قاسم آئے، تاریخ بتاتی ہے جدھر گھسے صفوں کا صفایا کر دیا، صفوں کو درہم برہم کر دیا، کبھی میمنہ پہ اترے، کبھی میسرہ پہ گئے، جدھر سے گھوڑے کو دوڑا دیا، صفوں کو درہم برہم کر دیا، لوگوں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے، چاروں طرف سے تلواروں کی بارش، تیروں کی بارش۔ وہی ہے کہ ان کے پاس حربہ تھا، جب کچھ نہ ہوتا ایک ہی حربہ تھا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی جائے، چاروں طرف سے ایک بار کی تیر آنے لگے، اور تیر امام قاسم کے سینے پر، آپ کے جسم پر، آپ کے پیشانی پر تیر آ کر کے چبھنے لگے۔ ایک نیزہ آ کر کے امام قاسم کے سینے میں پیوست ہو گیا، تلوار کئی بار آپ کے جسم پہ لگے، اور آپ گھوڑے سے کی زین سے زمین کی طرف گرے اور پکارا یا اماہ ادرکنی، اے چچا جان میری خبر لیجئے، اے چچا جان میری خبر لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں آئے اور اپنے بھتیجے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو ان کا لاشا کو لے کر کے آپ خیمے میں آئے۔ خیمے میں شور و غوغا اور ایک عجب سی ہلچل مچ گئی، خیمے کے ہر فرد رونے لگے، اللہ اکبر، حسن بن علی کا شہزادہ آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ امام قاسم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب عالم یہ ایک ایک کر کے سب اہل بیت اطہار اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب عالم یہ ہے امام زین العابدین ہیں، امام حسین ہیں، غازی عباس ہیں، اور حضرت علی اکبر ہیں، اور علی اصغر ہیں۔ بس یہ 4-5 افراد ہیں، باقی سب عورتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اب خیمے میں کوئی جوان نظر نہیں آتا، خیمے میں ان کے علاوہ کوئی اور مرد نظر نہیں آتا۔ اب عالم یہ ہے کہ پورا خیمہ سنسان ہوتا چلا جا رہا ہے، سونا سونا ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عباس سے علم بردار آئے اور کہا اے میرے بھائی اب مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیں، وقت ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہے۔ کل میں تھوڑا زیادہ بولا تھا تو کچھ لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ حضرت نیند آ جا رہی ہے، 1 گھنٹہ ہی بس ہے، وقت ہو انشاءاللہ پھر کل اس کو اور آگے کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جتنا آہستہ سے آپ لوگ سنیں گے اتنے ہی واقعات کو سننے میں اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ گفتگو جو ہے یہاں سے ہم آگے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے کو غلطی ہو گئی ہو خدا قدر جبار اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرمائے، ہم تمام کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے عقید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کے طفیل اللہ تعالی ہماری زندگی اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے، اور اہل بیت کی طرح ہمارے سینوں میں بھی عشق مصطفیٰ، محبت الہی، خوف خدا اور دین سے محبت ہمارے سینوں میں بھی گامزن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔